بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مختار بما فتاوی شامی کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور کتاب الصلاۃ کو ہم پڑھ رہے تھے۔ آج اس میں ایک ٹاپک ہے اور وہ ہے مفسدات صلاۃ اور مکروہات صلاۃ کے متعلق، کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا جن کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو باب باندھا یہاں پر، باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، باب ہے ان چیزوں کے متعلق کہ جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں یا جو نماز میں مکروہ ہیں۔ ماتن نے فرمایا کہ یفسدھا التکلم، کہ نماز کو فاسد کرنے والی جو چیز ہے، یعنی نماز کو جو چیز فاسد کرتی ہے وہ ہے تکلم، گفتگو کرنا۔ شارح نے اس کے حوالے سے کلام فرمایا کہ هو النطق بحرفین او حرف مفہم، دو حروف کم از کم یا ایسا حرف کہ جس کا کوئی مفہوم اور معنی ہو، وہ اس کا نطق کرنا یعنی اس کا کلام کرنا، اس کے ذریعے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہو گیا یا ٹھیک ہے، وقی یہ بھی جو ہے وہ اور اسی طرح صرف یہ جو ہے وہ امر کے طور پر اگر کہا جائے اور کسی بندے سے کلام کیا جائے تو یہ مفسد صلاۃ ہوگا۔ اب یہ مختلف زبانوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا اور عربی کے اعتبار سے بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ماتن نے کہا کہ کلام ہو چاہے آمدو ہو و سہوو ہو، چاہے آمدن کرے کلام یا بھولے سے کرے، قبل قعودی ہی، قعدہ اخیرہ سے پہلے قدر تشہدی، تشہد کی مقدار، اور اسی طرح شارح نے فرمایا کہ چاہے ناسی ہو، نائم ہو، جاہل ہو، مخطی ہو یا مکرہ ہو، جس طرح سے بھی ہو، ان ساری صورتوں میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یہی مختار ہے۔ اور اس پر ایک اعتراض اور سوال پیدا ہوا کہ شارح نے کہا کہ مخطی ہو یعنی خطا کرتے ہوئے، غلطی سے کسی نے اگر جو ہے وہ کلام کیا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس پر حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رفع عن امتی الخطاء والنسیان، کہ میری امت سے تو خطا اور نسیان جو ہے اس کو تو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی اس کا حکم نہیں لگتا اس کی وجہ سے، یعنی خطائی طور پر غلطی سے کوئی بندہ کوئی عمل کر لیتا ہے۔ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ یہ حدیث یہاں پر اس کو محمول نہیں کریں گے اس مسئلے میں، فرمایا محمول علی رفع الاثم، یہاں اس سے مراد رفع کے بعد اس کا نائب الفاعل محذوف ہے، اور وہ ہے، یعنی ویسے تو اگر ہم عبارتاً پڑھیں گے تو رفع عن امتی الخطاء والنسیان، لیکن اصل میں یہ جو عبارت ہے اس میں ہاں اس کا جو خطا اور نسیان ہے ان کے مضاف الیہ جو وہ ہیں مضاف ہیں وہ محذوف ہیں۔ رفع عن امتی اثم الخطاء والنسیان، کہ خطا اور بھولے سے، غلطی اور بھولے سے میری امت میں کوئی بندہ کوئی عمل کرے گا تو اسے اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے شارح نے فرمایا کہ اسم مراد ہے یہاں پر، یعنی گناہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر جو ہے وہ
دنیاوی جو اعتبار سے حکم ہے وہ بہرحال نافذ ہوگا۔ بعض جگہوں پر یہاں پر ایک کلام کرنا اور مناسب ہے، روزے کے متعلق بعض جگہوں پر جب کوئی شخص بھولے سے کھا پی لیتا ہے تو اس کے متعلق یہ حدیث بطور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان۔ تو یاد رکھیے گا کہ عند الاحناف یہ حدیث جو ہے رفع اسم پر ہے۔ جہاں تک روزے دار کا غلطی سے اور بھولے سے کھانے کا تعلق ہے تو غلطی سے تو بہرحال اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ یاد ہے اور اس نے غلطی سے کچھ کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے سے کھانے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اس پر دلیل یہ والی حدیث نہیں ہے، بلکہ اس پر دلیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص جس نے بھولے سے کچھ کھایا پیا تو وہ اپنا روزہ جاری رکھے، اس کا روزہ ہے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ تو وہ حدیث کی وجہ سے جو ہے، اس حدیث کی بنیاد پر جو ناسی ہوتا ہے، بھولے سے کھانے والا ہوتا ہے روزے کی حالت میں، اس کا روزہ برقرار رہتا ہے، نہ کہ الخطا والنسیان والی حدیث کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر ماتن نے ایک چیز کا استثناء کیا، الا السلام ساہین، اگر کسی شخص نے سلام کیا بھولے سے یا غلطی سے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، للتحلیلی ای للخروجی من الصلاۃ، جب کہ وہ نماز سے نکلنے کے ارادے سے اس نے سلام کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، وہ نماز سے باہر ہو جائے گا قبل اتمامها اعلی ظن اکمالها، جب کہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں نے نماز پوری کر دی، حالانکہ اس نے پوری نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، بخلاف السلام علی انسان۔ ہاں، اگر کسی انسان کو سلام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، فإنہ یفسدھا۔ ٹھیک ہے، ورد السلام، اسی طرح سلام کا جواب دینا، بلسان ہی، زبان سے، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ لا بیدہ بل یکرہ علی المعتمد، ہاتھ سے اگر سلام کا جواب دے گا تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ نماز تو فاسد نہیں ہوگی، لیکن نماز مکروہ ضرور ہوگی۔ ہاں، اس میں ایک اور مسئلہ ہے، نعم لو صافح بنیت السلام قالوا تفسد، اگر کسی نے کسی سے مصافحہ کیا سلام کی نیت سے تو فقہا فرماتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی، کأنہ لأنہ عمل کثیر، کیونکہ یہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وَالتَّنَحْنُحُ، اور کھنکارنا، بحرفین، ایسے کھنکارنا کہ کوئی لفظ بن جائے، بلا عذر، بغیر کسی عذر کے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ او غرض صحیح، یا کسی غرض صحیح کی وجہ سے بھی کھنکارا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ فلو لتحسین صوتی او لیہتدی امامہ او للاعلام انہ فی الصلاۃ فلا فساد علی الصحیح، ہاں، اگر کوئی شخص اپنی آواز کو صحیح کرنے کے لیے بعض اوقات گلے میں جو ہے وہ خراش وغیرہ ہوتی ہے، اس وجہ سے کھنکارتا ہے، یا کسی کو امام کو لقمہ دینا چاہتا ہے، یا کسی کو یہ بتانا چاہ رہا ہے، وہ اس کے سامنے سے گزر رہا ہو اور یہ اس کو بتانا چاہ رہا ہو کہ میں نماز میں ہوں، تو ایسی صورت میں پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ والدعاء بما یشبہ کلامنا، اور ایسے پکارنا، ایسے دعا کرنا جو ہمارے کلام کے ساتھ، یعنی انسانوں کے کلام کے ساتھ مشابہت رکھے، تو یہ بھی مفسد للصلاۃ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح رونے میں آواز نکالنا، مصیبت کی وجہ سے اف وغیرہ کی آواز نکالنا، یہ جو ہیں ان کی وجہ سے بھی جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اگر جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اس کی وجہ سے رونا آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح چھینکنے والے کو جواب دینا، یرحمک اللہ، یہ کہنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا یہ چھینکا اور کسی نے اس کو جو ہے کہا یرحمک اللہ اور اس نے جواب دے دیا، تب بھی جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی خبر کے جواب میں، جیسے کوئی بری خبر ہے تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا، کوئی اچھی خبر ہے تو سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کہہ دیا،
کسی سے کلام کرتے ہوئے، تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح چاہے وہ قرآن پاک کی ہی کوئی آیت کیوں نہ ہو، لیکن اس نے جواب کی نیت سے جو ہے وہ کہا، تو پھر ایسے معاملے میں بھی جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا من این جئتا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب میں دیا وبئر معطلۃ وقصر مشید۔ اسی طرح خطاب کرنا کسی سے، جیسے مثال کے طور پر کسی کا نام یحییٰ یا موسیٰ ہے، تو اس نے جواب خطاب کرتے ہوئے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اب یہاں پر قرآن پڑھنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ یحییٰ کو مخاطب کرنا تھا۔ یا کسی کا نام موسیٰ تھا تو اس کو کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا کوئی دروازے پر کھڑا ہے اور اس کو کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہے۔ اب یہ بھی آیت پڑھنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ یہاں پر بھی اس کو خطاب کرتے ہوئے گفتگو کرنے کے اعتبار سے جو ہے وہ تھا۔ اچھا، فروعی مسائل میں سے ایک اور مسئلہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سنا اور اس نے کہا جل جلالہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنا اور اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ یا پھر جو ہے وہ امام کی قرات سنی اور اس نے کہا صدق اللہ و رسولہ، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، اس نے کہا صدق اللہ و رسولہ، تو اگر جواب کی نیت سے اس نے کہا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر ذکر کی نیت سے تو فاسد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اگر شیطان کا ذکر سنا اور شیطان پر لعنت کر دی تو ایسی صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی، اور بعض نے کہا کہ نہیں ہوگی، ٹھیک۔ اسی طرح غیر امام کو لقمہ دینا، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر امام کو لقمہ دے دیتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز میں کھانا پینا اور کوئی گفتگو کرنا، گفتگو کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ مصحف کو دیکھ کر قرات کرنا، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کثیر، ہر وہ عمل کثیر جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، ہر وہ عمل جو کثیر ہو۔ عمل کثیر کون سا ہے؟ ما لا یشک الناظر فی فاعلہ انہ لیس فیہا، کہ دیکھنے والے کو من بعید، دور سے دیکھنے والے کو ایسا شک نہ ہو کہ یہ بندہ نماز میں ہے، یعنی اسے یقین ہو جائے دیکھنے والے کو کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ یہ عمل کثیر ہے، جیسے ٹوپی پہننا، کپڑے پہننا نماز کے دوران، تو یہ نماز کو فاسد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو ترک کر دینا، یہ جو ہے وہ نماز کے مکروہات میں سے ہو جائے گا۔ واجب کو ترک کرنا مکروہ تحریمی کہلائے گا۔ اس کے علاوہ کئی فروعی مسائل ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں بار شریعت وغیرہ سے بھی اور یہاں سے بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر جو ہے وہ وطر اور نوافل کا ذکر ہے، تو کتاب الصلاۃ میں جب بھی نوافل کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد سنتیں بھی ہوتی ہیں، اور بعض جگہوں پر آپ کو صرف نوافل کا ذکر آئے گا، تو نوافل سے مراد نفل جو ہے زائد کو کہتے ہیں، تو یہاں مراد ہوتا ہے وہ نماز جو فرض کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے شارع نے آگے کہا کہ کل سنت نافلۃ ولا عکس، سنت اور نفل کے اندر جو ہے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے کہ ہر سنت نفل تو ہوتی ہے لیکن ہر نفل سنت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے سنتوں کو بھی شامل کر دیا۔
فرماتے ہیں ہوا فرض عملا واجب اعتقادا و سنت ثبوتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے، وطر کے متعلق بیان کیا ہے کہ وطر جو ہے عملاً فرض ہے، اعتقاداً واجب ہے، اور سنتاً بطور سنت ثبوتاً جو ہے بطور ثبوت کی سنت ہے۔ یہ جو کلام فرمایا ہے ماتن نے بہت خوبصورت کلام ہے۔ شارح فرماتے ہیں بہذا وفقوا بین الروایات، جب یہ گفتگو کی گئی تو جو مختلف روایات ہیں وطر کے متعلق، ان کے درمیان اصل میں جو ماتن ہیں انہوں نے توفیق بیان کی ہے، موافقت بیان کی ہے۔ تو عمل کے اعتبار سے وطر جو ہے یہ فرائض کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور اس کا جو اعتقاد رکھنا ہے یعنی اعتقاداً یہ واجب ہے، فرض سے کم ہے، اور جو ثبوت اس کا ہے اس اعتبار سے سنت ہے۔ اصل میں وطر کے بارے میں تین طرح کے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وطر جو ہے وہ فرض ہے، ایک قول یہ ہے کہ وطر جو ہے وہ واجب ہے، اور ایک یہ ہے کہ وطر جو ہے وہ سنت ہے۔ لہٰذا ہم فرماتے ہیں فلا یکفروا جاحدہ، لہٰذا اگر کوئی وطر کا انکار کرتا ہے تو کافر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ وَهُوَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ، وطر تین رکعتیں ہیں ایک ہی سلام کے ساتھ، جیسے کہ مغرب کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّهُ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ مِّنْهُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً احتیاطًا، لیکن ہاں اس میں یوں ہوگا کہ اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت اس کے ساتھ ملائی جائے گی۔ وَيُكَبِّرُ قَبْلَ رُكُوعِ ثَالِثَتِهِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ہاں اس میں فرق یہ ہے کہ تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر تکبیر کہے گا، ٹھیک ہے، وَقَنَتَ فِيهِ، اور اس میں قنوت پڑھے گا، ہاں۔ وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ الْمَشْهُورُ، اب قنوت پڑھنا اس میں جو ہے وہ واجب ہے، اور سنت ہے وہ دعا پڑھنا جو مشہور ہے۔ وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھ سکتا ہے۔ بِهِ یفتح، اسی پر فتویٰ ہے۔ وَصَحَّ الْجِدُّ بِالْكَسْرِ بِمَعْنَى الْحَقِّ مُلْحَقَةٌ بِمَعْنَى لَاحِقٍ، اور یہ جو دعائے قنوت ہے اس میں لفظ جد پڑھنا یہ صحیح ہے کسر کے ساتھ، یہ حق کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اور ملحقتن پڑھنا چاہیے جو کہ لاحق کے معنی میں ہے۔ وَنَحْفِدُ بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ، دال کے ساتھ ہے، بمعنی نسرعو ہے، نسرعو کے معنی میں ہے۔ فَإِن قَرَأَ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ فَسَدَتْ، اور اگر کسی نے نحفظو پڑھ لیا تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، خانیہ میں اسی کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نحفظو ایسے ہے جیسے کوئی کلمہ محملہ ہے، ٹھیک ہے، اور تکبیر کہے گا مخافتاً، آہستہ سے، صحیح قول کے مطابق مطلقاً، اگرچہ امام ہو، ٹھیک ہے، سوری، یہ جو دعائے قنوت ہے یہ آہستہ پڑھے گا صحیح قول کے مطابق، اگرچہ امام ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہمارے ہاں جیسے رمضان میں تراویحوں کے بعد پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر بھی آہستہ آواز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ خیر الدعاء الخفی، سب سے بہتر دعا وہ ہے جو آہستہ کی جائے۔ وصح الاقتداء فیہ، وطر میں اقتداء کرنا بالکل صحیح ہے۔ ففی غیرہ اولا ان لم یتحقق منہ ما یفسدہ، ٹھیک ہے، اور ہاں اس میں ایک اور چیز ہے کہ وطر میں اقتداء کرنا صحیح ہے بشافعی، جبکہ امام جو ہے کوئی شافعی المذہب ہو اور مقتدی کوئی حنفی المذہب ہے تو وہ اس کی اقتداء کر سکتا ہے۔ لم یفصلہ بسلام، ہاں
شوافے جو ہیں وہ 2 رکعت الگ پڑھتے ہیں، 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں۔ تو حنفی جب ان کے پیچھے پڑے گا تو وہ فاصلہ نہیں کرے گا سلام کے ساتھ، یعنی تینوں کو ملا کر ہی پڑے گا۔ وَيَنُوبُ الْوِتْرُ لَلْوِتْرُ الْوَاجِبُ، اور مستحب ہے وطر، نہ کہ وطر واجب، کما فی العیدین، جیسے کہ عیدین میں ہے۔ وَيَأْتِيَ الْمَأْمُومُ بِقُنُوتِ الْوِتْرِ، اور جو مقتدی ہوگا وہ قنوت وطر پڑھے گا، ٹھیک ہے، للفجری، نہ کہ قنوت فجر پڑھے گا، کیونکہ قنوت فجر جو ہے، جو کہ قنوت نازلہ ہے، وہ ہمارے نزدیک عند الحناف وہ فاسق منسوخ ہو چکا ہے۔ بل یقف ساکتا علی العذر، زیادہ ظاہر قول کے مطابق اگر جیسے فجر کی نماز میں، کیونکہ شوافی فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں قنوت نازلہ، تو وہ اس صورت میں جو ہے وہ پھر اس کے پیچھے خاموش ہی کھڑا رہے گا، ہاتھوں کو کھولے ہوئے، مرسلن یدیہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں ایک مشہور مسئلہ ہے وَلَوْ نَسِيَهُ أَيَّ الْقُنُوتَ، اور اگر نمازی جو ہے وہ وطر میں قنوت کو بھول گیا تو ثم تذکرہ، پھر اسے رکوع میں یاد آیا تو لا یقنط، پھر قنوت دوبارہ نہیں پڑے گا، ولا یعود الی القیام، قیام کی طرف نہیں لوٹے گا، فی الاصح، صحیح قول کے مطابق، لأن فیہ افضل فرض للواجب، کیونکہ یہاں پر آپ رکوع میں ہیں، رکوع فرض ہے اور قنوت واجب ہے، تو آپ جو ہے وہ فرض ہے واجب کی طرف نہیں جا سکتے، یہ نماز کا قاعدہ ہے۔ فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ وَقَنَتَ وَلَمْ يُعِدْ الرُّكُوعَ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ، لیکن اگر کسی نے ایسا کیا کہ قیام کی طرف واپس آیا رکوع کر کے، اور اس نے جو ہے وہ قنوت پڑھی اور رکوع کو نہیں دہرایا، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، لِكَوْنِ رُكُوعِهِ بَعْدَ قِرَاءَةٍ تَامَّةٍ، کیونکہ اس نے رکوع قراءت تامہ کے بعد کر لیا تھا۔ ہاں، سجدہ صاحب بہرحال وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر رمضان میں جو ہے امام کے پیچھے، تو رکع الامام قبل فراغ المقتدی، مقتدی نے ابھی تک جو ہے وہ قنوت پوری نہیں پڑھی تھی، امام پڑھ کر جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا، تو تابعہ، مقتدی جو ہے وہ امام کی متابعت کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آگے نوافل کا بیان ہے کہ کون کون سی سنتیں ہیں اور نوافل ہیں نمازوں میں، جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 ہیں، ظہر کے بعد کی 2 ہیں، عصر سے پہلے 4 غیر مؤکدہ ہیں، مغرب کے بعد کی جو سنتیں ہیں مؤکدہ، عشاء کے بعد کی جو سننیں ہیں، اور عشاء سے پہلے کی جو سننیں غیر مؤکدہ ہیں، تو سنتوں کی 2 قسمیں، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے پڑھنے کا طریقہ کہ اس میں جو ہے وہ کس طرح سے پڑھیں گے، اور پھر نوافل کا اس میں بیان ہے۔ اچھا، اس کے بعد کتاب الصلاۃ میں جو ہے وہ جو اہم ایک چیپٹر ہے قضاء الفوائد ہے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو فوت شدہ نمازیں ہیں، کسی کی قضا ہو جاتی ہے، وہ کس طرح سے پڑھے گا۔ سجدہ سہو ہے، واجب چھوٹ جائے اگر غلطی سے، تو پھر اس میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اور سجدہ سہو کے جو مسائل ہیں، اسی طرح سے مریض، صلاۃ المریض، مریض ہے وہ کیسے نماز پڑھے گا، سجدہ تلاوت ہے، جو قرآن پاک کی 14 آیات ہیں، آیات سجدہ، ان کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد جو سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح مسافر کی نمازیں بہت اہم چیپٹر ہے، جمعہ کا بیان ہے، عیدین کا ہے، یہ بہرحال یہ تو وہ ہیں جو خواتین پر جو ہیں وہ واجب نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسوف کا بیان ہے، یعنی ان کی جماعت کے حوالے سے عرض کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ کسوف کا بیان ہے، چاند گرہن، سورج گرہن۔ اسی طرح استسقاء، پانی طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، صلاۃ خوف ہے جنگ کے اندر، صلاۃ جنازہ ہے، اور کعبہ مشرفہ میں نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ ان میں
زیادہ جو ہے وہ تفصیلی اتنے مسائل نہیں ہیں، آسان آسان مسائل ہیں۔ کتاب الصلاۃ میں اکثر چیزیں آپ کو ہم نے بتا دی، آگے پھر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، صوم ہے، ان کو بھی انشاءاللہ الکریم ہم دیکھیں گے۔ آج اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ الکریم جو سبق ہے وہ ہم کل دیکھیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو ارشاد فرما دیں۔ جی کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ کوئی سوال وغیرہ ہے؟ کیا سوال ہے؟ سبق کے علاوہ ایک سوال ہے، جی بتائیں۔ اچھا جی، سوال ہے کہ عورتوں کی جماعت کے حوالے سے امام کی اقتداء میں مسجد میں یا مسجد کے بالکل متصل جگہ پر فرض نماز ادا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اس پر سوچ کیا تو فتویٰ بھی ملا کہ مکروہ تحریمی ہے۔ مفتی اکمل کا فتویٰ بھی ملا مکروہ تحریمی ہے۔ نے کتب سے تلاش کیا، وہاں بھی حکم ملا، مگر عربی میں جماعت ہوتی ہے اور کئی سارے ہمارے حنف خواتین کی جماعت کروا رہے ہیں، تو کیا احکام ہوگا؟ اور اگر ان کو دیکھتے ہوئے کوئی اپنے جامعہ میں کروائے تو پھر؟ اور کسی نے کہا کہ مفتی امام صاحب نے اس بات پر فتویٰ دیا ہے کہ خواتین کی نماز با جماعت درست کروائی جائے۔ اچھا، ایسے بولنے اگر تو بندہ عربی میں نہ سمجھے تو کیا تب بھی نماز فاسد ہو گئی یا نہیں؟ یہ کیا سوال ہے؟ آیت قرآنی اگر دو بندہ عربی میں نہ سمجھے تو؟ اچھا، ایک سوال غیر تعلق کہ اچھا، کسی مرد نے ماں بیٹی دونوں کے ساتھ، اچھا یہ سوالات جو ہیں وہ ان کو محفوظ کریں انشاءاللہ الکریم۔ میں ان کے اسکرین شاٹ بھی لے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کل کے سبق میں جو ہے وہ ان کو ہم اللہ نے چاہا تو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان کے اسکرین شاٹ لے لیں اور رکھ لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ پھر کل مجھے بتائیے گا یہ دوبارہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا۔
میں انشاءاللہ یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات اللہ نے چاہا تو کل دوں گا، یہ دو تین جو سوالات آئے ہیں نا تفصیل سے انشاءاللہ الکریم ان کے میں جوابات دوں گا، ٹھیک ہو گیا؟